دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی ضمانت کی توسیع، پنجاب حکومت کا انکار اور پھر اب کیا صورتحال ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ نواز شریف لاہور ہائی کورٹ کی اجازت سے 8 ہفتوں کے لیے بیرون ملک میڈیکل یعنی پرابلمس کی وجہ سے گیا، اور اس میں بات یہ بھی طے تھی کہ اگر پھر اس میں ایکسٹینشن کی ضرورت ہوگی تو یہ میٹیریل پرووائڈ کر دیں گے، یعنی رپورٹس وغیرہ دیں گے، سرٹیفکیٹ وغیرہ دیں گے۔ تو پنجاب حکومت جو ہے وہ اس بات کی اتھارٹی رکھتی ہے کہ ان دا فرسٹ انسٹانس، یعنی پہلی اٹیمپٹ کے طور پر کورٹ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے 8 ہفتے گزر گئے اور میاں نواز شریف کی جو صحت کے متعلق مختلف رپورٹس ہیں اور جو بھی یعنی ان کی ایک فزیشین کے نقطہ نظر سے صورتحال ہے، اس کے حوالے سے مختلف رپورٹس، مختلف میڈیکل سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ پنجاب حکومت کو سبمٹ کیے گئے۔ پنجاب حکومت نے اس پر غور فرمایا اور اپنے قائد کی جو انٹینشن ہے ایکسپریس، یعنی اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ ایکسپریسلی یہ بات کہتی رہی ہے، اور اب خاص طور پر کہ ہم نے ہر صورت میں واپس بلانا ہے اور اسی طرح یعنی مریم نواز کو جانے نہیں دینا وغیرہ وغیرہ۔ تو پنجاب حکومت نے گویا ایک ربڑ سٹمپ کا کردار ادا کیا، غور کیا اور کہا کہ بس ہم انکار کرتے ہیں۔ اب 2 کورسز ہیں، 2 طریقہ کار یا 2 راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حکومت نے اپنایا کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا، فیڈرل گورنمنٹ پھر کابینہ کا اجلاس ہوا۔ دیکھیں ایشو کتنا بڑا ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ کابینہ کا اجلاس کس بات پر ہو رہا ہے کہ میاں صاحب کو یعنی ٹیز کیسے کیا جا سکتا ہے۔ باہر یہ طے ہوا کہ میاں صاحب کو واپس بلانا ہے ہر صورت۔ تو اب مختلف بولیاں بولنے والے مختلف لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یونانی دومالائی قصے ہیں ان میں سے ایک قصے میں ایک مخلوق کا نام ہائیڈرا ہے اور اس کے کئی سر ہوتے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ 6 تھے، کوئی کہتا ہے 9، کوئی کہتا ہے 50، مختلف۔ ظاہر ہے ایک افسانہ ہے، ایک دومالائی بات ہے، اس میں ود پریسین تو باتیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس کے کئی سر تھے اور یہاں تک اس میں کیپیسٹی تھی کہ اگر ایک سر کو کاٹ دیا جائے تو اس کی جگہ 2 سر اور گویا وہ کریٹ ریجنریٹ ہو جاتے تھے۔ تو پی ٹی آئی کی حکومت کی جو میاں صاحب کے متعلق اور باقی بھی جو بھی پالیسیاں ہیں اس میں کئی اس کے سر ہیں، پتہ نہیں پیر ہیں یا نہیں، لیکن سر بہت ہیں۔ اب ان میں سے ایک سر کا نام ہے عاشق وان۔ عاشق وان صاحبہ فرماتی ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ یعنی معذرت کہ میاں صاحب کا یہ سارا حساب جو ہے وہ شاید فیک تھا اور ان کو ہم واپس بلا کے رہیں گے کہ ہم برطانیہ کو لکھ رہے ہیں، وہ واپس ہم ان کو لائیں گے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو میڈیکل رپورٹس وغیرہ تھیں وہ گویا ان پر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ مینج کی گئی تھیں، وہ کوئی جینون نہیں تھیں۔ اب تیسرا ہیڈ ہے وہ ہے یاسمین راشد صاحبہ، وہ ہیلتھ منسٹر ہیں پنجاب کی، جن کی نگرانی میں وہ سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوا۔ میڈیکل بورڈز بنے حکومت پنجاب کی اپنی مرضی سے، اپنے ڈاکٹروں کے حوالے سے۔ وہ بار بار انہوں نے ریکنسیڈر اور پھر ریکنسیڈر کیا، ان پر غور کیا، رپورٹس پر۔ بالآخر یہ طے پایا بیسڈ آن یعنی سائنٹیفک ایک اس کی بیسز ہے کہ میڈیکل رپورٹس ہیں، ٹیسٹس ہیں، یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے۔ واقعتاً لیبس موجود ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں جنہوں نے وہ سارا کچھ کیا ہے۔ تو ہیلتھ منسٹر کے اپنے ماتحت لوگوں نے کیا ہے۔ تو بہرحال اب وہ فرماتی ہیں کہ یعنی پہلے 2 ہیڈز جو بول رہے ہیں ان کے مخالف اور متصادم بات کرتی ہیں کہ میڈیکل رپورٹس بالکل جینون تھی اور واقعتاً اس وقت حالات ایسے تھے کہ میاں صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی اور یہ بالکل درست بات تھی۔
اب ان کی اس بات کہنے سے بھی پہلے انہوں نے بھی ایک اور بات کہی تھی کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کو بیرون ملک جانے دیا جائے، حالانکہ انہوں نے خود پریس کانفرنس میں یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ یعنی ان کے حالات ایسے ہیں کہ جانا چاہیے، کہ یہاں پر وہ ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ اب ان کا گمان یہ ہے کہ اب ان کی شاید صحت بہتر ہوگی ہے، اس لیے وہ اسپتال میں داخل نہیں ہوئے یا پروسیجر وغیرہ نہیں ہوا بقول ان کے۔ جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نواز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری ڈاکومنٹس جو ریکوائرڈ تھیں وہ جمع کروائی ہیں، اب کیونکہ انہوں نے انکار کیا پنجاب حکومت نے یا پی ٹی اے حکومت نے، تو ہم لاہور ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے چند دنوں میں وہ پٹیشن فائل کر دیں گے، یا پچھلی پٹیشن کی گویا ان کنٹینویشن وہ ایک نئی پٹیشن آ جائے گی، تو وہاں پر پھر عدالت طے کرے گی کہ کیا جو ریکارڈز بھیجا گیا ہے وہ اس کی سفیشنسی کو طے کرے گی کہ کیا اس بیس پر ضمانت کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا نہیں۔ اور دوسرے فرنٹ پر فیڈرل گورنمنٹ اس بات پر گویا مصر ہے اور تلی ہوئی ہے کہ ہم نے میاں صاحب کو لانا ہے۔ اب اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ پی ٹی اے کی حکومت کا یہ خاصہ ہے کہ ہر کام کو بی آر ٹی ماڈل کے تحت ہی ٹیک اپ کرنا ہے، وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو، وہ ایون کرونا وائرس ہو، میاں صاحب کی صحت ہو، اکنامک پالیسی ہو، آئی ایم ایف سے نیگوشیشنز ہو، یعنی کچھ بھی ہو، انہوں نے اس ماڈل سے نہیں ہٹنا۔ گویا ان کے لیے وہ جو ہے نا گویا مقدس ایک، یا وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیٹ از دی بائبل فار دیم۔ اور پھر انہیں یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہر بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی تردید کرتے جاتے ہیں، کبھی ایک ہی منہ سے کبھی دوسرے منہ سے، کیونکہ ہائیڈرا کے کئی منہ بیک وقت مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی پرووربیل انداز میں کہ جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہیں ملی، اور جب میں ساس ہوں تو اب بہو کام کی نہیں ملی۔ تو گویا یہ جب اپوزیشن میں تھے تو ان کے وہ کئی باتیں تب بھی کرتے تھے، اور پھر جب حکومت میں آئے تو ہر منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو اسی منہ سے پھر نگیٹ کیا، اس کی تردید کی، اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا۔ یہ کوئی انہیں لگتا ہے ان کے ڈی این اے میں کوئی مسئلہ ہے یہ۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اور ایک دوسری بھی بات یہ ہے کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس، یعنی اس پاگل پن میں ایک واقعتاً طریقہ کار موجود ہے، اور وہ کیا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں؟ وہ یہ ہے کہ کام نہ آتا ہے کرنا، نہ کرنا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کو یہ جو مرض لاحق ہے، یہ کوئی سمجھ لیں کہ ایک اس کو اگر میں ایک اور انداز سے کہوں تو یہ گویا ایک پولیٹیکل ایڈز ہے یا ایک ورکنگ ایڈز ہے، کہ ورک ریلیٹڈ ایڈز ہے۔ جیسے ایڈز میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ امیونٹی سپریس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کوئی معمولی سا حملہ بھی بیماری کرے تو اس کے خلاف مدافعت نہیں کرتا جسم۔ یہ انہیں بھی یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ ان میں کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان میں وہ کام کرنے کی جو صلاحیت کا جو مواد ہے، جو بیسک اس کا ڈی این اے میں کوئی حصہ ہے، وہ کیونکہ اس ورک ریلیٹڈ ایڈس نے تباہ کر دیا ہے، لہٰذا یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اب اس کا الٹرنیٹ انہوں نے یہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ جتنے منہ ہیں ہر منہ سے چار باتیں ہر سیکنڈ بعد کی جائیں، اور ساری ایک دوسرے سے متضاد ہوں، اور اصل ایشوز جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں۔ عوام کی یعنی جو دہائی ہے اس کو نہ سنا جائے، بلکہ ایک تھیٹر کریٹ کیا جائے اور اس کے پیچھے یعنی چھپ جایا جائے۔ وہ میں کبھی کسی ادارے میں زیر تعلیم تھا، تو ہمیں پی ٹی یعنی فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر وہ جو ہوتے پی ٹی آئی، وہ صبح دوڑاتے تھے، تو ہم جیسے سس جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ وہ ہمارا پی ٹی آئی والے جو محترم تھے وہ فرماتے، جو ہم جیسے پیچھے تھے ان کو، کہ تسی نا دھوڑ وچ ٹٹو ملا لیا کرو، یعنی مطلب ہے کہ یعنی ڈسٹ میں جیسے کوئی گھوڑا چھپ جائے، کہ ایک یعنی مکمل چلو آگے آپ نہیں بھی جا سکتے تو ٹوٹل پیچھے جب رہتے ہیں تو پھر وہ آپ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں کبھی کبھار آگے کوئی ایج پر رہا کریں۔ تو یہ گویا سموک سکرین پیدا کرتے ہیں یا ڈسٹ سکرین پیدا کرتے ہیں۔
لیکن پھر بھی ہم تو تھوڑا بہت تو دوڑتے تھے. انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ انہوں نے کام نہیں کرنا, لیکن اس قسم کی اسموک سکرین کریٹ کر کے بس اپنا ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہ رچانا ہے. تو اسی سلسلے کی یہ ایفرٹ ہے میاں صاحب کے متعلق. اب بندہ ان سے پوچھے تم وہ جو ایک اور ہے وہ شخص ارتضاء والا شہزاد اکبر, جسے اب وہ بیک لیش کا بھی سامنا ہے قاضی فائزہ کے حوالے سے کیس جو تھا, تو وہ آپ کو ملٹیپل ٹائمز اس نے پریس کانفرنسز کی, ٹی وی پر آ کر کہا کہ اب اسحاق ڈار جو ہے بس جلدی واپس اس کو ہم بلا لیں گے, ہم پکڑ کے لائیں گے, ہم نے ریڈ بلو دس یہ رنگ وہ رنگ کوئی پتہ نہیں کتنے رنگوں کے وارنٹ ایشو کروا دیے ہیں. اس طرح میاں صاحب کے جو صاحبزادگان ہیں حسین نواز اور حسن نواز, ہم ان کو بھی واپس لا رہے ہیں. تو اب پھر دیکھتے ہیں جی کتنا زور اس بازوئے قاتل میں ہے کہ جیسے حسین نواز اور حسن نواز کو انہوں نے واپس بلا لیا, اسحاق ڈار کو بلا لیا, اسی طرح اب نواز شریف کو بلا لیں گے. جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ جب بھی آئیں گے اپنی مرضی سے آئیں گے, اگرچہ وہ آنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے خاندان والے جو ہیں وہ گویا ان پر پریویل کرتے ہیں کہ صحت کا معاملہ ہے. اب وہ ہاسپٹل میں کیوں نہیں داخل ہوئے, اور کیا ہاسپٹل میں داخل ہونا کوئی پری کنڈیشن ہے؟ یعنی جب انہیں ریلیز کیا گیا نا ضمانت پر, کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ ہاسپٹل میں لازمی داخل ہوں گے, اگر نہیں داخل ہوں گے تو ہم پریزیوم کریں گے کہ آپ صحت مند ہیں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ وہ جہاز میں کیوں بیٹھ کر گئے. اب بندہ پوچھے وہ کیسے جاتے, حالانکہ جہاز میں بھی وہ لفٹ کے ذریعے ہی بیٹھے, لیکن خان صاحب سیڑھیوں کا ذکر فرما رہے. تو ماڈرن دور میں ظاہر ہے علاج کے بے شمار طریقے ہیں, اور لوگوں ڈاکٹروں کو یہ ترجیح ہے کہ جو جتنا منیمم ٹائم ہاسپٹل میں رہ سکے اتنا رہے, باقی ادروائز وہ مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک پروفیشنل ڈیسیژن ہے جو پروفیشنلز ہی لے سکتے ہیں کہ کب کیا پروسیجر ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لازمی آئی سی یو میں رکھ کے ہی ہونی ہے یا کسی اور طرح بھی ہو سکتی ہے. جبکہ ان کی اپنی وزیر صحت فرماتی ہیں کہ وہ میڈیکل رپورٹس جینوئن تھیں. اب اگر وہ جینوئن تھیں تو اب ڈسپیوٹ کس بات کا ہے؟ کیا آپ یہ یعنی چاہتے ہیں کہ واپس آ کر پھر اسی کریٹیکل کنڈیشن میں اس کو ہم نے کرنا ہے؟ کیونکہ پہلے بھی تو الزام اسی حکومت یا نیب جو وہ ہیں چوم نیب چیئرمین انہی اداروں پر تھا نا کہ میاں صاحب کی صحت کو انہوں نے فورسیبلی ڈیٹیریوریٹ کروانے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال یہ بات اب طے ہے کہ آئیں گے تو وہ اپنے فیصلے سے ہی آئیں گے یا کورٹ کے فیصلے سے آئیں گے. ظاہر ہے اگر عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ میاں صاحب کو آ جانا چاہیے وٹ ایور دا ہیلتھ کنڈیشنز آر, یا وہ کہے کہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جو میٹیریل اویلیبل ہے تو واپس آ جائیں, وہ واپس آ جائیں گے. وہ انہوں نے علل اعلان یہ کہا ہے, یہ آن ریکارڈ بات موجود ہے. لیکن بہرحال یہ جو حکومت کے مختلف یعنی جن وزراء اور معاونین کے منہ جو ہیں گویا اسپیکر کے دھانے کی طرح کام کرتے ہیں اور مختلف سمتوں میں منہ کر کے مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اس کو آپ انجوائے کریں اور اب ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے رہیں گے, اور اگر آپ کو پروگرام پسند آئیں تو سبسکرائب فرمائیں, شیئر فرمائیں اور ہم سے انٹریکٹ کریں. خدا حافظ.